ہمارے اسلام دین کے اوپر کافی اختلافات اٹھتے ہیں، اور یہ آج کل بے انتہا دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں، کہ نعوذ باللہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اسلام تو سلیوری کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور پروہیبٹڈ تو ہے ہی نہیں اسلام میں سلیوری، اور یہ شروع سے اسلام کا پارٹ رہا ہے۔ تو اس طرح کی تہمتیں تو لگتی ہیں، لیکن چونکہ لا علمی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، تو وہ ان کے جو سوالات جو کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ لوگوں کو سیرت کا پتہ نہیں ہوتا اور ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار اسلام میں تو سلیوری میں کہیں پروہیبیشن نہیں آئی اور اسلام میں تو سلیوری ہے۔ تو یہاں پہ میں اس چیز کو ذرا کلیئر کروں، دیکھیں اگر ہم سیرت پہ پڑھتے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے پہاڑ کے اوپر انہوں نے پہلا خطبہ دیا تھا اسلام کا، پہلی دفعہ نبوت کا اعلان کیا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے، تو آپ کو پتہ ہے دو گروہ تھے، دو وہ کیٹیگریز تھیں جو کہ لوگوں کی جو اسلام کے سب سے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دو طرح کے کون لوگ تھے؟ پہلے وہ لوگ کہ جو بزرگ تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کا دین جو عرصوں سے چلتا آ رہا ہے تو آخر وہ غلط ہے، تو مطلب ہمارے باپ دادا سب غلط تھے اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری مین وجہ یہ تھی کہ سرداران خلاف ہوئے تھے، جو ایلیٹ طبقہ تھا وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ کیوں کھڑا ہوا تھا؟ کیونکہ اسلام نے سلیوری کے بہت زیادہ رائٹس رکھے تھے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا، ماحول تھا، وہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو غلام ہے اس کا خدا بھی اس کا مالک ہے، نعوذ باللہ، جس نے اس کو خریدا ہوا ہے اسی کے آگے یہ سجدہ کرے گا، اور اس کا کوئی رب نہیں ہے، اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، یہ ہمیں سجدہ کرے گا۔ لیکن اسلام ایک مالک کا حکم ماننے کی تنبیہ کرتا ہے۔ ایک اسلام کے اندر غلامی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی بھی نہیں۔ انسان سجدہ کرے گا صرف اللہ کو، کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ چیز ان کے جو نیچر تھا، ان کی جو اس وقت طبیعت بن چکی تھی، اس کے بہت خلاف چلی گئی تھی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، غلاموں کو جب اسلام نے اتنے حقوق دیے، اور آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں جب اسلام پھیلا ہے سب کانٹیننٹ میں، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں پہ کاسٹ سسٹم تھا، ہندوؤں کے اندر براہمنس تھے، وہ پریسٹ تھے وہاں پہ، ان کو پجاری جتنے بھی تھے ان کے، وہ پنڈت جو ہوتے تھے وہ کیا تھے؟ براہمنس تھے، اور کروشتری آس تھے، اور ان کی 3 4 اور کائنڈس تھیں۔ تو اس میں اپر کلاس، سب سے جو لوور کلاس تھے، وہ ان کو اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ جو براہمنس اپر کلاس والوں کی جو گندگی ہے وہ یہ صاف کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ ٹوائلٹ کلینرز تھے، اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ سب سے لوور کلاس والوں کو دیے جاتے تھے، اور یہ جو لوور کلاس والے تھے وہ اپر کلاس والوں کو دیکھ کے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ وہاں پہ ماحول تھا جو کہ بالکل عرب کا بھی اس سے بدتر ماحول تھا۔ تو اسلام جو سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ اسلام چھوٹے طبقے کو اوپر لے آتا ہے، اور اوپر والے طبقے کو ذرا بیلنس کریٹ کرنے کو کہتا ہے، عیاشی میں بھی ذرا اس کی بیلنس لے کے آتا ہے، تاکہ وہ انسان سے جانور نہ بن سکے، انسان سے حیوان نہ بن سکے۔ تو وہ لوگ جو کہ حیوان والی زندگی گزار رہے تھے، جہالت میں بالکل آگے بڑھ گئے تھے، وہ لوگ اسلام کی دشمنی میں بڑا ایکسٹینڈ پہ گئے۔ اور آج جو یہ تہمت لگتی ہے کہ جی اسلام سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلا جو طبقہ اسلام قبول کر رہا تھا، سب سے آگے تھا، وہ تھا ہی سلیو طبقہ، جو لوور طبقہ تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں دے دی اسلام کے لیے۔ اگر آپ پڑھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جیسا ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے دے دیا، اور اسلام کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو فوراً ایمان لے آتے ہیں، وہ فوراً جان دی۔